الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے۔ آج 7 جون 2024 ہے اور اسلامی مہینہ 29 ذی القعدہ ہے۔ چاند نظر آنے کا بھی امکان ہے اور جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو یہی مہینہ ہر مومن مسلمان کے لیے پورے سال کا خلاصہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کی زندگی سے ایک سال گزر گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال پر ایک نظر ڈالے کہ میرا یہ سال گزر گیا ہے، اس سال میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کیا یہ سال میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں کے مطابق گزارا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب اس بات میں ہو، مثبت ہو کہ ہاں میں نے یہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً اکثر اور بیشتر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ادا کرنے میں گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید جیسے نئے سال کا آغاز ہو تو مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے اور بھی نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اگر ایسا نہ ہو، جواب اس بات میں نہ ہو بلکہ نفی میں ہو کہ ہاں میرا یہ سال گزر گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ترک کرنے میں گزر گیا ہے، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں لگ جائے کہ میں اپنے گزشتہ سال پر توبہ اور استغفار کرتا رہوں، اور ابھی سے عہد کر لے کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہوں گا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کروں گا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ ہر مومن مسلمان کے لیے اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جائزہ لے اور اس مہینے میں اپنے گزرے ہوئے سال پر ایک سرسری نظر ڈالے کہ یہ سال میرا کیسا گزر گیا ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ بہت انتہائی عظمت، برکت اور خیر کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ذی الحجہ کے مہینے میں حج جیسا عظیم الشان رکن ادا کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان تہوار عید الاضحیٰ وہ منائی جاتی ہے، جب حج اور قربانی جیسے بڑے بڑے احکامات اور یہ بڑے بڑے عبادات اس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اس مہینے کے کیا کہنے، وہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت اور فضیلت والا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور ان ادب اور احترام والے مہینوں میں عبادت کا خاص مقام ہوتا ہے۔ اور ادب اور احترام والے مہینوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اور ان مہینوں کی تعین اور ترتیب اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، تاکہ ان مہینوں میں عبادت کثرت کے ساتھ کی جائے اور ان ادب اور احترام والے مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے اور ان مہینوں کے معینہ احکامات کو ضائع نہ کیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ 12 مہینے اور 12 مہینوں کی ترتیب، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ان مہینوں کے معینہ احکام ضائع کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو یہ مہینہ ادب اور احترام کا ہے۔ ادب اور احترام والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، اور ادب اور احترام والے مہینوں میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ، سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کا سردار شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور تمام مہینوں میں زیادہ ادب اور احترام، مکرم اور معظم اور عظمت والا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ ادب اور احترام والا ہے۔
اور دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دنیا کے تمام دنوں سے افضل ترین اور بہترین دن حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ اختار اللہ البلاد فحب البلاد الی اللہ البلد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا اور ان چنے ہوئے شہروں میں سے سب سے پسندیدہ شہر اللہ تعالیٰ کو البلد الحرام وہ مکہ مکرمہ ہے۔ واختار الزمانہ فحب الزمان الی اللہ الاشہر الحرم، اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چن لیا ہے اور ان چنے ہوئے زمانوں میں سے سب سے پسندیدہ زمانہ اللہ تعالیٰ کو وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے سب زمانوں میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ وَحَبُّ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، اور ان پسندیدہ مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے پسندیدہ مہینہ ادب اور احترام والا اللہ تعالیٰ کو ذو الحج، وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور ان چنے ہوئے ادب اور احترام والے مہینوں میں سے پسندیدہ مہینہ وہ ذی الحج کا ہے۔ وَحَبُّ ذِی الْحِجِّ إِلَى اللَّهِ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ، اور اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے مہینے میں سے پسندیدہ ایام اور پسندیدہ دن ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ وَاخْتَارَ اللَّهُ الْأَيَّامَ فَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چن لیا ہے اور ان چنے ہوئے دنوں میں سے پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو جمعے کا دن ہے۔ وَاخْتَارَ اللَّيَالِ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چنے ہوئے دنوں میں سے ان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، چن لیا ہے۔ فَحَبُّ اللَّيَالِ إِلَى اللَّهِ اللَّيْلَةَ الْقَدْرِ، اور ان چنی ہوئی راتوں میں سے بہترین رات اللہ تعالیٰ کو وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ واختار اللہ الساعات، اور اللہ تعالیٰ نے ساعات یعنی گھنٹوں کو چن لیا ہے، وقت کو چن لیا ہے۔ فحب الساعات اللیل والنہار، 100 دن اور رات میں سے بہترین وقت اللہ تعالیٰ کو ساعات الصلوات المکتوبات و فرض نمازوں کے اوقات ہیں۔ یہ تمام اوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اوقات ہیں۔ واختار اللہ الکلام، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چن لیا ہے۔ فحب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کلام وہ لا الہ الا اللہ ہے، واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلام ہے۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقوفاً روایت میں ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادب اور احترام والے مہینوں میں سے جو پسندیدہ مہینہ ہے تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور پھر ان تمام دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن اور پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے بہترین اور فضیلت والے دن ایام العشر وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ یہ بہت زیادہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ اور بھی بہت زیادہ ادب اور احترام کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں ہے۔ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان سے بہترین دن کوئی بھی نہیں ہے، اور نہیں ان دنوں میں کیے جانے والے عبادات اور نہیں ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہو اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے دنوں میں کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ چنانچہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔
تو ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور اس کے جو ابتدائی دن ہیں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور بہت زیادہ وہ عظمت والے ہیں کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نیک عمل بھی اس میں مومن مسلمان کرتا ہے اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ 4 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک چیز ان میں سے عاشوراء کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کے جو روزے ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا اور بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس ذی الحج کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں تو ان کی اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ان کی اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ذی الحج کو جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، والفجر قسم صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان میں سے پہلی چیز ہے والفجر، قسم صبح کی۔ صبح سے مراد صبح صادق کا وقت ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد ہر روز کی صبح ہے، اسی لیے کہ ہر روز کی صبح اسی لیے مراد ہے کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ، مجاہد اور سدی اور ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس لیے کہ ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے احادیث میں۔ تیسری اور چوتھی چیز وہ ہے والشفع والوتر۔ شفع یہ لغت میں بمعنی جوڑ کے آتا ہے اور اردو میں جفت کے معنی میں آتا ہے۔ والوتر، وتر کے معنی طاق، فرد۔ تو جفت سے مراد ہے یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، اور وتر سے مراد ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحج کا دن۔ اس لیے کہ ابو الزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے والفجر ولیال عشر والصبح وعشر النحر والوتر ویوم عرفہ والشفع۔ یوم النحر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر کے متعلق کہ فجر سے مراد صبح، اور اسی طرح ولیال عشر اس سے مراد عشر النحر یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، والشفع اور اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ، والوتر اور اس سے مراد ہے 9 ذی الحج یوم العرفہ۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ بہت انتہائی ادب اور احترام والا مہینہ ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں پھر ابتدائی 10 دن اور بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر
کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے ہوں، بہت فضیلت والے ہوں۔ ولا احب الی اللہ، نہ کوئی ایسے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو ان میں عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے من ایام العشر، جتنا کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، سو تم اس میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرو، والتحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، والتحمید اور الحمدللہ کا ذکر کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ جب آپ بھی ادھر ادھر ٹہلتے رہے ہوں تو ان ابتدائی 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے آپ پڑھیں گے دوسروں کو بھی یاد آ جائیں گے۔ اگر آپ پوری تکبیرات نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان میں ذکر کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان ایام میں جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو اس ذی الحج کے 10 دنوں سے۔ کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا یہ بھی افضل نہیں ہے؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا وہ بھی افضل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء، مگر ہاں وہ شخص جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا اور کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں لوٹا، نہ جان لوٹی اور نہ مال لوٹا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ راستے میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی۔ اس شخص کا عمل پھر ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے تو اس شخص کا یہ عمل اس سے بہتر ہے، اسی لیے جان بھی قربان کر دیے اور مال بھی قربان کر دیا ہے۔ اور ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو من عشر ذی الحج، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر ہے، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 راتوں میں عبادت کرنا وہ لیلۃ القدر کے رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو ان میں روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور نوافل کا اور دوسرے عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اجر ثواب ہمیں ملتا رہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن مسلمانوں کو بخشوانے کا ایک پیکج ہوتا ہے فری کا۔ دیکھو کتنی بہت بڑی بات ہے، ایک روزہ رکھو اور 1000 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیں گے۔ اور ذی الحج کے ابتدائی راتوں میں عبادت کرنا وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کر سکے یا آپ جو طاق راتیں
ان میں عبادت نہیں کر سکے تو ان راتوں کو غنیمت جان کر جون سی رات بھی آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ذی الحج کا مہینہ یہ عظمت اور برکت کا مہینہ ہے اور ادب اور احترام والا، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحج کا دن، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یوم العرفہ 9 ذی الحج یہ مبارک دن ہے، اور اس دن حج کا بڑا رکن وقوف العرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان میں سے سب سے بڑا رکن وہ وقوف العرفہ ہے۔ حدیث میں بھی الحج العرفہ، کہ حج وہ میدان عرفات میں پہنچنا ہے، جس حالت میں بھی حاجی پہنچ جائے۔ اور اس دن میں بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، لیکن عرفات میں پہنچ کر فضیلت حاجی حضرات کو حاصل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اور فضیلت میں شامل فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان دن کو روزہ رکھا جائے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ روزہ رکھ کر اس دن کے وہ فضیلت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم العرفہ 9 ذی الحج کا دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ یہ پچھلے سال اور آنے والے سال دونوں سال کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعین، جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا، یوم العرفہ کو روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک دن کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 1000 دن کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عطاء الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی پھوپھی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہ یہ صائمۃ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، والماء یرش علیہا، اور شدت گرمی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ فقال لها عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا افطری، روزہ توڑ دو، اگر اتنی سخت گرمی ہے افطری تو روزے کو توڑ دو۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطر وقت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ توڑ دوں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، یقول، حضور علیہ السلام فرماتے ان صوم یوم عرفہ یکفر العام الذی قبلہ، کہ بے شک عرفہ کے دن کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، کہ آپ 9 ذی الحج یوم العرفہ کو روزہ رکھیں گے تو گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن سے زیادہ بندوں کو
جہنم سے نجات دیتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کو بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو یوم العرفہ اس کی فضیلت ذی الحج کے مہینے سے، اور اسی طرح ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کو تروائے اور حجامت بنوائے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم ہے حدیث میں تو یہ مستحب اور بہتر کا حکم ہے۔ اگر کسی نے کہ اس کا خلاف کر لیا ہے تو گناہ نہیں ہے، صرف ترک اولا آئے گا، بس اجر ثواب سے محروم ہو جائے گا اگر کسی نے اس کا خلاف کر دیا ہے۔ اور جس کے بال 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، وہ بغلوں کے بال یا زیر ناف بال یا ناخن، تو پھر تو اس کے لیے وہ بال کاٹنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، مستحب پر پھر اس کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا ہے، اور ابتدائی 10 دن آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے اور کل سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تاکہ ہم اس مہینے میں اور ان ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے عبادت کریں اور ذکر اور وظائف کا اہتمام ہو، اور 9 ذی الحج یوم العرفہ کو خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام ہو اور اس میں بھی عبادات کا اہتمام ہو۔ اور ہم اپنے گھروں میں بھی بتا دیں، اپنے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی بتا دیں کہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور ابتدائی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جتنا ہو سکتا ہے روزوں کا اہتمام ہو اور اسی طرح عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا کرو ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔